جہاں تک مبشر خوابوں کا تعلق ہے، حیرت انگیز زبان میں جس کو کوئی انسان نہ سوچ سکتا تھا، نہ ایجاد کر سکتا تھا، نہ کوئی فرائیڈین فلسفی، نہ کوئی اور فلسفی اس کی ایکسپلینیشن دے سکتی ہے کہ یہ خواب کیوں کسی کو ہے۔ وہ خواب آئی اور اس میں بھی بعض نمونوں کا جوڑا بنا کر خدا نے اس طرح باندھ دیا کہ جس کو خواب سنائی دے وہ کون سمجھ جائے کہ یہ الہی کا نام ہے۔ میں دو خوابیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس میں کوئی مایوسی کا سوال نہیں ہے۔ اگر ہم روتے ہیں تو مایوسی یا کم ہمتی کی وجہ سے نہیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عزم عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اگر احمدیت کے معاملے میں مجھ سے ٹکرائیں گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ ریزا ریزا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور عزم عطا فرمائے گا۔ پیچھے ہٹنے والا انسان نہیں ہوں میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا غلام۔ اور لوگ ہیں جن کے خلیل میں بزدلی ہوگی، میرے خلیل میں بزدلی نہیں ہے، اس لیے میں بزدلی کی وجہ سے آپ کو باز نہیں رکھتا۔ میں نہایت اعلیٰ اخلاق کی ایک ایسی اعلیٰ تعلیم کے نتیجے میں آپ کو غلط کاموں سے باز رکھ رہا ہوں جن کا کوئی بھی بزدلی سے تعلق نہیں، بلکہ بزدل لوگوں کو توفیق ہی نہیں ملا کرتی۔ انتقام کے عام رستوں کو چھوڑ کر ایسے رستے اختیار کر لینا جو اور مزید دکھ پیدا کر رہے ہوں، یہ بزدلوں کو بڑا توفیق مل سکتی ہے۔ اس لیے تو عزم چاہیے، اس لیے تو ضرور چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، صبر بھی تو حظ عظیم والے سے سیکھو، ان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ نصیب محمد مصطفیٰ ہی کا تھا کہ ان حالات میں انہوں نے صبر کر کے دکھایا، تو اس لیے ان کی پیروی کرنا تم کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے اور کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ تو خوابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مزید حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے ڈپریس ہونا ہے۔ یہ دکھ ہمیں مزید انگیخت کر رہے ہیں مزید قوت کے لیے۔ چنانچہ پاکستان میں ایک احمدی نے، کمزور سے کمزور احمدی نے بھی خوف کر دے ملا، جن دنوں میں خوب دندناتے پھر رہے تھے، ساری مشینریاں لگی ہوئی تھی اس بات پر کہ احمدی کو قتل کیا جائے، تباہ کر دیا جائے، گھر جلا دیے جائیں، مسکراتے ہوئے ہمت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ان گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں۔ خوف نہیں ہے، یہ عظمت کردار ہے جو یہ نئی باتیں آپ کو سکھا رہی ہیں۔ تو ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہمارے کارکن ہے سلسلے کے، انہوں نے خواب دیکھی ہفتے ہوئے، انہوں نے دیکھا اس میں بڑا پیغام ہے اس بات کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں کی کھدائی کر رہا ہوں اکیلا، اور کافی گہرا کنواں کھود لیا ہے لیکن رک نہیں رہا۔ تو باہر سے ایک صاحب نذیر احمد خادم، اس میں نام میں انذار پایا جاتا ہے، نذیر لفظ میں ڈرانے والے، وہ آ کے مجھے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں باہر مولوی لوگ شور کر رہے ہیں اور گالی گلوچ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکو کھدائی، اور کنویں کی کھدائی کو مولوی سے بلائیں کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، اور میں اس کے جواب، اور وہ کہتے ہیں کہ تم پسینے سے شرابور اور نظر بھی نہیں اٹھاتے اور اسی طرح کام کر رہے ہو، جواب بھی دیتے ہو کہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، جو خدا نے میرے سپرد کام کیا ہے میں کرتا چلا جاؤں گا اور میں اپنے نفس کا ذرہ ذرہ اٹھاؤں۔ آج تو وقت یہ نہیں رہا کہ 60 فٹ یا 50 فٹ کھدائی کو روزانہ کی جائے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہزاروں فٹ روزانہ کھدائی کی جائے۔ اور پھر میں تھوڑا سا رک کر کہتا ہوں کہ نہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ لاکھوں فٹ کھدائی دوبارہ روزانہ کی جائے۔ اور یہ کہہ کر میں مصیبت ہو جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں اترتا ہوں نیچے، اتنا دور گیا میں چلا گیا ہوں کہ ان سے جلدی رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو نیچے اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ رنگا رنگ کے آدمی مختلف قوموں کے بہت سے اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے مل کی کھدائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے اس بات کو بڑھا دیا، پھیلا دیا ہے اور بہت برکت دی، اور یہاں تک کہ وہ جس طرح واٹر ٹیبل آ جاتی ہے، وہ مقام آتا ہے جو اچانک پانی نکلنے کی بجائے شہد کا چھتا نکلتا ہے اور اس میں سے شہد گرتا ہے، اور ہر قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ موتی بنتا چلتا ہے، اور اتنے خوبصورت چمکتے ہوئے موتی ہیں، کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔
اب یہ ساری زبان جو ہے یہ انسان کی بنائی کی زبان ہی نہیں ہے، یہ کرامات ہے کچھ اور پھر وہاں میں کھڑے ہو کر ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو ابھی بھی ہم نے نہیں رکنا، ہم اس مقام تک کھدائی کرتے چلے جائیں گے جس مقام پر حضرت ابراہیم رضی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی پہلی اینٹ رکھی۔ عظیم الشان ایک مقصد جماعت کو دیا گیا ہے اس رویا میں، اور مراد ہے تبدیل اسلام۔ آج 60 بیتوں کا 50 بیتوں کا وقت تو نہیں رہا، ہزاروں کا ہے بلکہ لاکھوں روزانہ کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ تعمیر بیت اللہ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، توحید دنیا میں پھیل گیا۔ اس سے پہلے ہم نے نہیں رکنا۔ دوسرا پیغام ہے کہ تمام بین و انسان کو وحدت جب تک ہم بتا نہیں کر لیتے، کیونکہ جب پہلی اینٹ رکھی گئی تھی خانہ کعبہ کی اس وقت وحدت تھی انسانیت میں، اور بعد میں پھر وہ تفریق پیدا ہوئی۔ بڑے عظیم شان اس میں پیغام تھا۔ اب وہ کیا چیز ہے جو موتی بنتی ہے مومن کے لیے؟ ایک شہر دکھایا گیا، لیکن اس کی تعریف کو کیا مراد ہے؟ یہ عجیب بات ہے، جیسے میں کہا تھا جوڑے جوڑے آتے ہیں، ادھر وہ خواب ہے ادھر میرا پن ہے، میرا پن مجھے خواب دیکھی لکھی کہ میں نے عجیب خواب دیکھی ہے کہ قصر خلافت قادیان میں درمیانی کمرے میں تم سجدہ کرتے اور حالت یہ ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، تم سجدے کے بعد پھر سجدہ کر دیتے ہو، سلام ہی نہیں دے اٹھ ہی نہیں رہے، اور اچانک میں دیکھتی ہوں کہ اس طرح رو رہے ہو سکتے کہ چھپڑ بن گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک دریا کرنے لگ گیا، اور اچانک وہ سارے آنکھوں موتیوں میں تبدیل ہو جاتے اور اتنے خوبصورت موتی ہی چمکتے ہوئے کہ اچانک میری نظر پڑتی ہے تو حضرت مسلم موت کا یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں دیکھیے دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیے دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ آپ کے آنسو ہیں خدا کے رسول، جنہوں نے موتی بننا ہے کامیابی کے۔ وہ شہر کیا ہے؟ وہ جماعت احمدیہ کا خون ہے جو خدا کی راہ میں الکان ہو رہا ہوگا اور وہ بنی نوع انسان کے لیے شفا بن رہا ہوگا۔ تو یہ کامیابیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مقدر میں ہیں، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، ناممکن ہے، اس لیے کامل یقین رکھیں۔ اگر آپ اپنے عہد بیت کو نبھائیں گے، اگر آپ میرے منشا اور ہدایات سے باہر نہیں جائیں گے اور کلیتاً جس طرح میں کہوں گا اس طرح خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کریں گے، تو جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لازماً آپ کامیاب ہوں گے، اور لازماً آپ کامیاب ہوں گے۔ کوئی دنیا کی تبدیلی اس کامیابی کو بدل نہیں سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے، ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں۔ کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت تیز ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کمزور ہو۔ ہر مخالفت کے بعد بہت زیادہ قوت کے ساتھ جماعت شروع ہوئی، اور اتنی ذلیل اور اتنی کمینی اور اتنی ظالمانہ مخالفت آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے لازماً خدا کی تقدیر نے اسے بہانہ بنا رہا ہے اپنے فضلوں کا، اور ایسے فضل فرمائے گا کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں لکھا ہے کہ اگر تم صبر سے قائم رہو گے، جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس پر عمل کرو گے، تو پھر تم دیکھنا کہ روز تم نئے معجزے دیکھو گے خدا کے مسلم، اور تمہارے لیے آسمان کے فرشتے نازل ہو کر عجیب عجیب کام دکھایا کریں گے۔ اب وہ دور آ گیا۔ اس لیے میں تو ایک دوست سے عرض کر رہا تھا کہ میرے دل کی تو یہی کیفیت ہے، مجھے تو اس مقابلے میں ایک ایسی لذت مل رہی ہے، جب ہم نے سب کچھ دے دیا خدا کو تو غم والا حصہ تو ختم ہو گیا، لوٹنے کا غم تو رائی کچھ نہیں ہوا۔ اب تو جو مزہ آئے گا خدا کی خاطر کام کرنے کا اور قربانیاں پیش کرنے کا اور سب کچھ جھونک دینے کا، اس کا تصور بھی دنیا والے نہیں کر سکتے۔ اس لیے کامل حوصلے میں رہنا ہے، کامل حوصلے میں لوگوں کو رکھنا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے دائرے سے ایک خیر بھی انحراف نہیں کرنا، اور توحید کو پہلے سے بڑھ کر قائم رکھنا ہے۔ ساری جماعت کا دکھ اپنے سینے میں لینا ہے۔ ایک معمولی سے غریب چپراسی کو جو دکھ پہنچے گا پاکستان میں، وہ دکھ بھی آپ کے دل پر چھلکا لگانے کا مجھے بن رہا ہوں، اور وہ بھی خون نچوڑے آپ سے دعاؤں گا، اور اس کے نتیجے میں گریا ادائن کیا۔ پھر دیکھنا کہ حیثیتیں کیا ہے دنیا والوں کی، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، جس طرح خدا ہو اس کو کیا پرواہ ہوا کرتی ہے کہ کیا کہتی ہے اور کیا سوچتی ہے۔ چند دن کے قصے ہیں، کامیابی لازم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں حوصلے دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو. ہم مر رہے ہوں تو اس کی پیار کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہیں, ہم جی رہے ہوں تو